کلپ نمبر 1575۔ اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ رحمان کا تعارف، آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ رحمان کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ رحمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس سورت میں 3 رکوع، 78 آیتیں، 351 کلمے اور 1636 حروف ہیں۔ رحمان نام رکھنے کی وجہ: اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی ہے۔ سورہ رحمان کے فضائل: حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن زینت فرمایا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور ذات و صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے۔ اس صورت میں جنت کی حوروں، ان کے حسن و جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں۔ اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 جگہ ارشاد ہوا، اس سے سورت کی زینت زیادہ ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس سورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے۔ مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم من قری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کی، اسے دوبارہ پڑھیے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا۔ سورہ رحمان سن کر اس نے عرض کی، خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے، اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سورہ رحمان کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کے وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا۔ نمبر 2، اس کے بعد سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی پیدائش، میٹھے اور کھاری سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا گیا۔ نمبر 4، اس جہاں کے فنا ہونے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے باقی رہنے اور تمام مخلوق کے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونے کا ذکر فرمایا گیا۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر ہے۔ سورہ قمر کے ساتھ مناسبت: سورہ رحمان کی اپنے سے ماں قبل سورت قمر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قمر میں قیامت، جہنم کی ہولناکیوں، مجرموں کا عذاب، متقی مسلمانوں کا ثواب اور جنت کے اوصاف اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اور سورہ رحمان میں یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ ترجمہ: رحمان نے قرآن سکھایا۔ الرحمن، رحمان۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کفار مکہ نے کہا
کہ رحمان کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 اور 2 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس معنی کے اعتبار سے ان آیات سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن پاک بظاہر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے آیا، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ نمبر 3، مخلوق میں سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد نہیں، بلکہ آپ کا علم مخلوق کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ نمبر 4، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کے متشابہات کا علم بھی دیا گیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن اپنے حبیب کو سکھا دیا تو اس میں متشابہات کا علم بھی آ گیا کہ یہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہی ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام